کوئی نبی نہیں۔ اب غور سے سنیے گا، اب حضور کو اللہ نے عظمت بھی عطا فرمائی، شان بھی عطا فرمائی اور مقام بھی عطا فرمایا۔ تین چیزیں ہیں، سبحان اللہ، ایک ہی دفعہ کہہ لیے، عظمت بھی دی، مقام بھی دیا اور شان بھی عطا فرمائے۔ لو بڑے غور سے سنیے گا، آقا کریم کو اللہ نے بیٹا دیا، یہ نہیں کہ دیا ہی نہیں، اگر نہ دیتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا کہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی بیٹا نہ دیتا تو لوگ کہتے وہ تو دوسرے نبی تھے، ان کی اولادیں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، ان کا بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ نے پتر ہی نہیں دیتا، اللہ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا، کہا نا کوئی بات ہی نہ کرے میرے رسول پر، تو کیا کیا؟ بیٹا دیا تاکہ عظمت مصطفیٰ کا تحفظ ہو سکے، بیٹا دے کر عظمت دی، بولیے بیٹا دے کر عظمت دی، تحفظ بھی کر دیا۔ اور اگر بیٹا جب دیا، اگر وہ زندہ رہتا اور نبی نہ بنتا تو یہ مقام مصطفیٰ کے خلاف تھا، کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، یعنی نبیوں کے بیٹے نبی، نبیوں کے بیٹے نبی، نبیوں کے بیٹے نبی، اور جب باری آئی محمد رسول اللہ کی تو کسی کے منہ سے نکلتا ہاں ان کے بیٹے نبی تھے، ان کے بیٹے نبی تھے، ان کا بیٹا نبی کوئی نہیں، اللہ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ ہم نے دروازہ کیسے بند کیا؟ اے محمد عربی اپنا بیٹا واپس بھیج دو، تاکہ بیٹا دیا تاکہ عظمت مصطفیٰ کا تحفظ ہو سکے، بیٹا واپس لے لیا تاکہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو سکے۔ اور اگلی تیسری بات، میں بیٹا دے کے واپس لے رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ آپ کی شان ہے ختم نبوت، اگر بیٹا زندہ رہا تو نبی نہ بنا تو پھر بھی نقصان ہے، اگر بیٹا دیا اور زندہ بھی رہا اور نبی بھی بن گیا تو آپ کی شان ختم نبوت پر بھی اعتراض کیا جائے گا۔ ہم نے بیٹا بھی دیا تاکہ عظمت کا تحفظ بھی ہو سکے، واپس بھی لے لیا تاکہ شان مصطفیٰ بھی واضح ہو جائے، مقام مصطفیٰ بھی واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، مل کے زندہ 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 یا وقت بڑا مختصر ہے، صوفی صاحب ایک نعرے رسالت کے ساتھ ہی آج اکتفا کریں، آگے بھی کسی کو ضرورت پڑے نعرہ لگانے کی یا سبحان اللہ کہنے کی تو سبحان اللہ پہ جلدی سے کہہ لیجئے گا، اور ایک نعرے رسالت کا لگا لیجئے گا تاکہ جتنے موتی ہم اکٹھے کر سکیں کر لیں، مل کے بولو نعرے رسالت۔ لو آج وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، ہمارا بھی نبی ہے، لیکن آنکھ اس کی ایک ہے، دجال مرزا اجی قبلہ وہ اندنے ہے نبی آنکھ خود ایک کے تے منو نو نبی، اسی کہ اچھا تسی کمال نہیں کر دے، ساڑھے موٹر والے تے ایک بتی والا ٹرک نہیں روڈ تے چڑھن دیں دے، تسی ایک اکھ والا نبی لے تسی کمال کر دے ہو، اور توانو لگ دے کہ اسی رسول پاک تو بعد میں کسی نو نبی منا گے؟ نہیں، کیوں؟ ان کو کانے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس وہ نبی ہے جس کی آنکھوں کی قسمیں بھی خدا اٹھاتا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے بھوکوں کی بھوک مٹ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کے بے سہاروں کو سہارا مل جائے، جس کا چہرہ دیکھ کے لہروں کو کنارہ مل جائے، جس کا چہرہ دیکھ کے مسجد کو مینارہ مل جائے، ارے جس کا چہرہ دیکھ کے آسمان کو ستارہ مل جائے، تو کہتا ہے اس کے بعد بھی کسی کو نبی مان؟ ہم نے کہا نا ہمیں بتا دیا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا نبی محمد رسول اللہ صرف نبی بن کے نہیں آ رہا بلکہ نبیوں پر خاتم النبیین بن کے آ رہا، اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، بولو اس کے بعد نبی کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ اور دور تھا پیر میرڈ شاہ صاحب،
سارے کیا دے ادھر نہیں سارے کو ادھر یار دوڑ سی پیر میرے علی شاہ صاحب گوڑرا شیفہ نے مرزے آکھیا مناظرہ کر لو میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا انہیں بلاؤ. اسے کہو آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے. نہیں آیا. اس نے کہا بڑی اس نے باتیں کی. ان میں سے 2 باتیں سنیں. آپ نے فرمایا اسے کہو تو آن والا بن. انہوں کہو آ صحیح مرزے تو آ صحیح میدان میں آ صحیح. اس نے کہا ہم نے تقریری مناظرہ نہیں کرنا یعنی میں بھی دلیلیں دوں آپ بھی دلیلیں دیں. پیر میرے شاہ صاحب نے کہا جیسے تو کہتا ہے نا ویسے ہی ہوگا. اس نے کہا تقریری مناظرہ نہیں کرنا ہم نے تحریری مناظرہ کرنا. لکھ کے لکھنا کیا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنی. جس کی تفسیر اچھی ہوگی سچا وہی ہوگا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا. کیا آ جا تو بھی آ ادھر بیٹھ. جنہوں نے لکھا تھا چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. آپ نے فرمایا آنا تیرا کام ہے منانا ہمارا کام ہے. اسے پتہ. اس نے کہا جی میں نے نہیں جانا. اس کے مریدوں نے کہا چیلوں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا اس لیے کہ پیر صاحب نے نا مجھے مروا دینا ہے. نبی بھی بنتا ہے تو ڈرپوک بھی. اب پیر صاحب نے مروا دینا ہے. کیوں مروا دینا؟ نہیں مروا دے تم آ صحیح. اس نے کہا عدالت میں. پیر صاحب نے کہا عدالت میں چلتے ہیں. عدالت میں جاتے ہیں ادھر تفسیر لکھتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے منظور ہے تو ایک شک اور بھی یہ ذہن میں رکھ لے کہ تو بھی اپنا قلم اور اپنا صفحہ میز پہ رکھے گا. میں بھی اپنا قلم اور اپنا صفحہ میز پہ رکھوں گا اور ہم اپنے قلم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. بھائی جاگتے رہنا کوئی سو گیا تو اٹھا لینا بہت بڑی بات ہے. کہاں میز پہ قلم اور کاغذ رکھ دیں گے. میں بھی رکھوں گا اور تو بھی رکھے گا اور ہاتھ نہیں لگانا. میں بھی اشارہ کروں گا. مزہ نہیں آیا یار. پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھی اشارہ کروں گا تو بھی اشارہ کرنا. اب بول لینا یہاں پر. پیر صاحب فرماتے ہیں جس کے اشارے پر قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہوگا وہی سچا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں آنا. ہوں کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا ان کے پاس جن ہے ان کے مرید جن ہیں ان کے شاگرد جن ہیں یہ جنوں سے لکھوا لیں گے. پیر میرے علی شاہ صاحب موج میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے. کہا اگر میرے پاس جن ہے تو خود کو نبی کہتا ہے نا تو نبیوں کے پاس تو جبریل ہوتا ہے. تو جبریل سے لکھوانا نا تو آ صحیح. اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا انہوں نے جادو کے ساتھ کر لینا ہے. پیر صاحب نے کہا چل ٹھیک ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اس میدان کے اندر ایک میدان لگایا جائے وہاں سٹیج لگایا جائے. اب کہتا ہے پیر صاحب سے جا کے کہو کہ کوئی لنگڑا لولا معذور لاؤ سٹیج پہ لٹاؤ. پیر صاحب سے کہو آپ بھی دم کرنا میں بھی دم کروں گا. جس کی دم سے ایک میں آتا ہے کہ میں بھی دعا کروں گا آپ بھی دعا کرنا. جس کی دعا سے یا جس کے دم سے بندہ ٹھیک ہو کے کھڑا ہو جائے وہ سچا ہوگا. پیر صاحب پھر موج میں آ گئے. آپ نے کہا بات ختم نبوت کی ہے. آپ نے فرمایا تو چیلنج کسی عام کو نہیں کر رہا میں آل نبی ہوں اولاد علی ہوں. کہا تو کہتا ہے لنگڑا لاؤ نا تو لنگڑا نہ لا تو مردہ لا. تو مردہ لے گیا تو بھی اشارہ کرنا میں بھی اشارہ کروں گا. جس کے اشارے پر مردہ کھڑا ہو گیا سچا وہی ہوگا. لوگوں پتہ نہیں چلا 1400 سال بعد آنے والے جب ولی اللہ کی شان یہ ہے تو حضور کے سامنے بیٹھنے والے علی المرتضیٰ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کہا تو کہتا ہے لنگڑا لاؤ نا ہم لنگڑے نہیں لاتے
ہم مردہ لائیں گے جس کے اشارے پر مردہ کھڑا ہو جائے۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی۔ اور سمجھ آئیے شعر دی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا، نہیں یار سارے بولو نا، ختم ہوگی تقریر۔ جب حسن تھا ان کا، اللہ کرے کہ آپ تو رہے اس دور میں نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا۔ مدینے کی گلیاں ہوتی تھی اور مدینے کی گلی میں آمینہ کلال سبز دستار پہن کر، کبھی کالی دستار پہن کر اور اپنا جبہ پہن کر جب چلا کرتے تھے، ساتھ صحابی ہوتے تھے، مدینے کی گلیاں ہوتی تھیں اور فرشتے سلامی پیش کر رہے ہوتے تھے۔ جب حسن تھا ان کا، آپ تو سب کو کہنا چاہیے نا، جب حسن تھا ان کا، انوار کا عالم، انوار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، چاہیں تو اشاروں سے اپنے مردہ، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم، بولو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ختم نبوت، ختم نبوت ریڈ لائن، کوئی کمپرومائز نہیں، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور ساتھ فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وما علینا الا البلاغ المبین۔